آدمی کافی عرصہ بیمار رہا ہے تو اس کے ناخن بڑھ چکے ہیں، مونچھیں بڑھ چکی ہیں، تو اس کے ناخن اتار دینے چاہیے، مستحب ہے۔ مونچھیں یہ بھی درست کر دینی چاہیے تاکہ اس کا منظر صحیح معلوم ہو۔ بغلوں کے بال بڑھ گئے ہوں تو وہ بھی اتار دینے چاہیے، بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر پردے کے ساتھ، ستر کے ساتھ اس کے زیر ناف بال بھی بڑھ گئے ہیں تو وہ بھی اتار دیے جائیں۔ آج کل تو بڑے کئی طریقے ہیں، کوئی ٹیوب وغیرہ یا کریم وغیرہ لگا کر بھی اس کی صفائی ہو سکتی ہے، تو وہ بھی اگر صاف کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ میت کا ستر ظاہر ہونے کا خدشہ ہو تو پھر اس کو اسی حالت میں رہنے دیا جائے۔ اگر ستر پوشی کا خیال رکھتے ہوئے اس کا ازالہ ممکن ہو تو علماء نے کہا ہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پر کہ ہر میت کو غسل دیا جائے گا سوائے شہید کے، ہر میت کو غسل دیا جائے گا سوائے شہید کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کو اسی طرح دفن کر دو، قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اس کے خون سے کستوری کی مہک پھوٹ رہی ہوگی۔ اب ہے کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ ظاہر بات ہے کہ میت کو اگر غسل دیں گے، اگر تو کوئی ایسی صورت ہے کہ میت کو غسل نہیں دیا جا سکتا، غسل دینے سے کسی کا جسم جل گیا ہے یا اس طرح، تو ایسی صورتحال میں اس کو تیمم بھی کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی میت کو جو غسل دیا جائے گا، تو غسل دینے کے بارے میں ہمارے پاس اصل 2 حدیثیں ہیں جن پہ بنیاد ہے کہ غسل کس طرح دیا جائے گا۔ دونوں حدیثوں کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اغسلوہ بماء وسدر، کہ پانی اور بیری کے پتے، پانی اور بیری کے پتے سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح پانی کے اندر بیری کے پتوں کو جوش دیا جائے، اور اس پانی کو جب وہ معتدل ہو جائے، کہ جس طرح ایک زندہ آدمی اس کو نہانے کے لیے برداشت کر سکتا ہے، جب اس ٹمپریچر پہ ہو تو اس کے ساتھ، تاکہ میت کے جسم سے میل وغیرہ کی صفائی ہو جائے۔ بعض علماء نے اس کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ اگر جوش نہیں، بیری کے پتوں کو رگڑ کر پانی کے اندر مکس کر دیا جائے تو اس پانی کے ساتھ، لیکن ہمارے ہاں جو طریقہ رائج یہی ہے کہ بیری کے تازہ پتے لے کر ان پتوں کو پانی کے اندر جوش دے کر اس پانی کو جب نارمل ٹمپریچر میں ہو جائے یا اس کے ساتھ دوسرا پانی ملا کر اس کے ساتھ میت کو غسل دیا جائے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر ایک صحابی وہ اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اغسلوہ بماء وسدر، اس کو پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے ساتھ اس کو غسل دو۔ اور دوسرا کہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی جب فوت ہوئی تھی تو آپ نے ام عطیہ انصاریہ سے کہا تھا کہ میری بیٹی کو غسل دو، اور بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ جوش دے کر، اور غسل طاق تعداد میں دو اور دائیں طرف سے شروع کرو۔ یہ 2 حدیثیں ہمارے سامنے بنیاد ہیں غسل دینے کا طریقہ۔ تو اب غسل دینے کے لیے جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ جو تخت پوش ہے، وہ جگہ جو بنی ہوئی ہے وہ زمین سے اونچی ہے۔ جو آدمی میت کو غسل دینا چاہتا ہے اس میں ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ میں نے کہا کہ وہ جگہ چھت والی ہو، بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں لوگوں کا ہجوم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ بھی اگر لوگ ہوں تو 3 لوگوں سے زیادہ وہاں نہیں جمع ہونے چاہیے۔ وہ 3 لوگ کون سے؟ ایک آدمی باہر سے پانی یا ضروریات کی چیز لانے والا، اور ایک آگے اس غسل دینے والے کی سپورٹ کرنے والا، اس کو پانی پکڑانے والا، اور ایک غسل دینے والا، بس۔ کیوں کہ یہ پردے کی بات۔ اور غسل دینے سے پہلے، سب سے پہلے میت کو استنجا کروایا جائے۔ استنجا کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو شخص استنجا کروانے والا ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ تھیلیاں چڑھائے، اپنے بائیں ہاتھ پہ استنجا بائیں ہاتھ سے کروائے، اس پہ تھیلی چڑھائے، اور اس کے ساتھ میں یہ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالے، اور پردے کے نیچے ہی، یعنی اوپر پردہ ہو، اوپر کپڑا ہو، اس کے نیچے ہاتھ ڈال کے میت کا استنجا کروائے۔ اور اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ صفائی کرنے کے بعد میت کے سر کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر ہلکا سا میت کو اوپر کرے، اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کے پیٹ پہ ہلکا ہلکا ہاتھ پھیرے، تاکہ اگر کوئی چیز جسم سے خارج ہونے والی ہو، پیشاب کے کوئی قطرات یا کوئی
براز یا پخانے کی جگہ سے کوئی چیز خارج ہونے والی ہو، ہلکا ہلکا نرم نرم ہاتھ پھیرے، وہ نکل جائے تاکہ بعد میں وہ کفن کو خراب نہ کرے۔ تو اس طرح میت کو استنجا کروائے اور اچھی طرح صفائی کروانے کے بعد پھر وہ جو تھیلی اس نے پہنی تھی اس کو اتار دے، اچھی طرح پھر اپنے ہاتھوں کو صابن وغیرہ سے دھو کر پھر وہ میت کو دل میں نیت کرے اور بسم اللہ پڑھ کے میت کو وضو کروائے، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اور پہلے جس طرح یعنی اس کا دایاں ہاتھ ہم دھوتے ہیں، پہلے اس کا دایاں ہاتھ کلائی تک دھوئے، پھر بایاں ہاتھ دھوئے، اور پھر جس طرح وضو مکمل کروایا جاتا ہے، مکمل وضو کروانے کے بعد پھر اس کے سر پہ پانی ڈالے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ناک میں اور منہ میں جب اس نے کلی کروانی ہے تو کلی کی جگہ پر کیا کرے کہ اپنی شہادت والی انگلی کو تر کر کے اس کے منہ پہ 3 دفعہ پھیر دے، اور اسی طرح جب ناک کے اندر ہلکا سا روئی کے ساتھ یا ہاتھ کو تر کر کے اس کو گیلا کر دے، پانی کوشش کرے کہ اس کے منہ میں یا ناک میں نہ جائے۔ جب غسل کروا لے تو اس کے جس طرح عام غسل واجب کیا جاتا ہے تو سر پہ سے کی طرف سے شروع کرے اور 3 چلو اس کے پانی وغیرہ ڈالے، پھر دائیں طرف کو سائڈ کو دھوئے آخر تک پاؤں تک، اور پھر صابن وغیرہ لگا کر شیمپو لگا کر یا وہ جو پانی گرم کیا ہے اس کے ساتھ اس کو دھوئے، اور پھر آدھے یعنی اس کو دھوتے وقت آدھے کمر تک اس کا ہاتھ نیچے جانا چاہیے، ہلکا سا دائیں طرف سے اس کو پہلے دائیں سائڈ کو دھوئے، پھر بائیں سائڈ کو دھوئے، پھر دوبارہ 3 مرتبہ ایسے کرے کم از کم۔ تو 3 مرتبہ دھونے، اگر اس سے زیادہ ضرورت بھی ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اغسلنھا ثلاثا او خمسا ان رأیتن ذلک، کہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ بھی اگر ضرورت محسوس ہو دھویا جا سکتا ہے، لیکن طاق تعداد میں۔ دوسری مرتبہ پھر ایسے کرے، تیسری مرتبہ، اور آپ نے فرمایا جب آخری مرتبہ دھوئے اس کو غسل دینا ہو تو اس پانی کے اندر کافور ملا لیا جائے، پانی کے اندر کافور ملا لیا جائے اور اس کے ساتھ آخری مرتبہ میت کو دھویا جائے۔ اس کے بعد میت کو اب یہ غسل مکمل ہو گیا، کوئی تولیہ وغیرہ لے کر میت کے چہرے، سر کو، داڑھی کو اور اوپر والے حصے کو صاف کیا جائے، اور جو حصہ سطر سے باہر ہے اس کو صاف کر کے پھر چونکہ پہلے کپڑا ہے تو پھر اسی تولیے کو طے کر کے سطر والی جگہ پہ رکھ دیا جائے، اور وہ کپڑا جو گیلا ہو چکا ہے اس کو نیچے سے پاؤں کی جانب سے کھینچ لیا جائے۔ تو یہ اب میت کو غسل دیا جا چکا۔ اب یہ جو تولیہ ہے اس کے ساتھ ہی اس کی سطر کو لپیٹ دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو خوشبو لگانے کا حکم دیا، اور بالخصوص اس کے جو سجدہ والے اعضاء ہیں جن پر وہ سجدہ کرتا تھا ان کو خوشبو لگانی چاہیے، اور یہ خوشبو اس میت کو لگائی جائے گی جو محرم نہ ہو، جو احرام کی حالت میں فوت ہوا ہے اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی، اور اس کا سر بھی نہیں ڈھانپا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا احرام والی میت کے لیے۔ تو جب خوشبو وغیرہ لگا لی اور اس کو اگر آپ بخور وغیرہ کی دھونی بھی دینا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ اب کفن تیار ہے، اور کفن کی تیاری کا طریقہ کار کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا کفن وہ 3 کپڑے ہیں، مرد کو کفن دیا جائے گا 3 کپڑے، اور بہتر ہے کہ وہ سفید ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا من ثيابكم البياض، تم خود بھی سفید کپڑے پہنا کرو فإنها من خیر ثيابكم، یہ تمہارا بہتر لباس ہے۔ وکفنوا فیہا موتاکم، اور اپنے فوت شدگان کو بھی سفید کپڑوں میں کفن دو۔ کفن کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ کفن کے اندر مبالغہ نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی اسراف نہ کرو، بہت مہنگا کپڑا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میت کے لیے جو چیز اہم ہے وہ اس کے اعمال ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بھی 3 کپڑوں کے اندر، 3 چادروں کے اندر کفن دیا گیا، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اثواب بیض سہولیۃ، سہولی علاقے کے 3 چادروں، سفید چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا، لیس فیہا قمیص ولا امامہ،
جن کے اندر نہ تو کوئی قمیض تھی اور نہ کوئی پگڑی تھی، یعنی 3 چادریں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بات کی وصیت کی تھی، کفنونی فی ثلاثت اثواب لفونی فیہا لفن، کہ مجھے بھی 3 کپڑوں کے اندر کفن دو اور ان کے اندر مجھے لپیٹ دو۔ اب یہ کفن، اس کی تیاری کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ مرد کے لیے جو کفن تیار کرنا ہے اس میں یہ دیکھیے کہ اگر میت کا جسم مثال کے طور پہ 30 سینٹی میٹر چوڑا ہے، 30 سینٹی میٹر، تو اس کفن کی چوڑائی 90 سینٹی میٹر ہونی چاہیے، 90 سینٹی میٹر۔ کیوں کہ جتنا حصہ میت کے نیچے آیا ہے اتنا ہی دائیں طرف ہو اور اتنا ہی بائیں طرف ہو، کیونکہ اس کو پھر ہم نے فولڈ کر کے اوپر لانا ہے۔ تو میت کا اگر جسم 30 سینٹی میٹر چوڑا ہے تو کفن 90 سینٹی میٹر چوڑا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر میت کا جسم کی لمبائی، اس کا قد اگر 180 سینٹی میٹر ہے تو کفن کی چادر اس کے 1/3 یعنی 60 سینٹی میٹر کا اضافہ ہونا چاہیے، یعنی 240 سینٹی میٹر ہونی چاہیے چادر کی لمبائی۔ 30 سینٹی میٹر پاؤں کی طرف سے زیادہ ہو اور 30 سینٹی میٹر سر کی طرف سے زیادہ ہو۔ تو یہ کفن اس طرح تیار کیا جائے، اور اس کے بچھانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو بند ہیں، کفن کے بند